السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس، کیا حال ہے آپ کے؟ مجھے سنائے سی وی پی کا کیا حال ہے؟ اس نے زیادہ تنگ تو نہیں کیا آپ کو؟ کاسٹ والیوم پروفٹ انالیسس جو پڑھا تھا ہم نے لاسٹ لیکچر میں، آسانی سے کلیئر ہو گیا نا؟ بھائی باتیں وہی گھما پھرا کر ہیں کہ کاسٹ ایک فکسڈ ہوگی ایک ویریبل ہوگی، پہلے ویریبل کو سیلز میں سے لیس کر دو تو کنٹریبیوشن مارجن آ جاتا ہے، اور پھر کنٹریبیوشن مارجن میں سے فکسڈ کاسٹ کو لیس کر دو تو پروفٹ آ جاتا ہے۔ اور اب ان چار ویریبلس کو، یعنی کہ چار چیزیں جس کو کہ ہم چینج کر سکتے ہیں، والیوم کو، ویریبل کاسٹ کو، فکسڈ کاسٹ کو یا پروفٹ کو تبدیل کرتے رہو، آپ کا سی وی پی انالیسس ہو جاتا ہے۔ ہاں، یہ چیزیں اتنی کیجول نہیں لی جاتی جتنا میں آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ تو آپ ایک ایگزامینی کے طور پر، ایک اسٹوڈنٹ کے طور پر اس کو اپنے کانسیپٹس کے ساتھ میچ کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ ادروائز مینجمنٹ بہت سیریسلی ان چیزوں پر توجہ دیتی ہے، اور اسی پر بیس کر کے مینجمنٹ پھر ڈیسیژنز لیتی ہے کہ what should be the sales price, what should be the sales volume, what should be the variable cost, and fixed cost پہ کیا اثر پڑے گا اور پروفٹ کتنا ہوگا۔ اوکے، تو جناب اسی سی وی پی کو میں نے کنٹریبیوشن مارجن کے ڈفرینٹ سینیریوز کے تحت آپ کو لاسٹ لیکچر کے اندر باتیں سمجھائی تھیں۔ اب ہم سی وی پی انالیسس کو سمجھنے کے لیے ایک ٹول استعمال کریں گے بریک ایون پوائنٹ کا۔ بریک ایون پوائنٹ means the point of sales at which the entity will earn no profit or will sustain no losses. یعنی کہ اب وہ جو بزنس کنسرن ہے وہ اتنی سیلز کرے گا کہ اس کے تمام ایکسپینسز میٹ ہو جائیں اور نہ کوئی پروفٹ ہو اور نہ ہی کوئی لاس ہو، تو ان سیلز کو ہم کہیں گے کہ یہ بریک ایون پوائنٹ پر آ گئی ہیں۔ اوکے، ایک بزنس کا بریک ایون پوائنٹ کیا ہوتا ہے؟ جب اس بزنس کو پروفٹ بھی نہ ہو رہا ہو اور نہ ہی کوئی لاس برداشت کرنا پڑ رہا ہو۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو بریک ایون پوائنٹ کی کیلکولیشن ہمارا آج کا ٹاپک ہے کہ ہم کیسے بریک ایون سیلز معلوم کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے جناب میں آپ کو ایک بیسک السٹریشن پہلے سمجھا دیتا ہوں، اور اس کے بعد ہم بریک ایون سیلز کی کیلکولیشن اور اس سے متعلق مختلف باتوں کو ہم سیکھیں گے۔ اوکے، تو آئیے جی، سب سے پہلے میں آپ کو آج کی ایک بیسک السٹریشن سمجھا دوں جس میں کہ ہم ایک انکم سٹیٹمنٹ ہی دیکھیں گے، اور یہ کوئی آپ کے لیے نئی انکم سٹیٹمنٹ نہیں ہے۔ ہاں، فگرز جو ہیں وہ آج کی انکم سٹیٹمنٹ کی ڈفرینٹ ہوں گی، ہے یہ وہی مارجنل کاسٹنگ اپروچ پر بنائی گئی انکم سٹیٹمنٹ۔ اب دیکھیں، مینجمنٹ اکاؤنٹنگ میں مارجنل کاسٹنگ کے تحت انکم سٹیٹمنٹ بنائی جاتی ہے، یہ چیز یہاں پر نوٹس کیجئے۔ جب سے مینجمنٹ اکاؤنٹنگ پڑھنا شروع کی ہے، مارجنل کاسٹنگ جان ہی نہیں چھوڑ رہی، اور آپ کو میں نے بتایا تھا کہ مینجمنٹ ڈیسیژنز کے لیے مارجنل کاسٹنگ اپروچ کے تحت انکم سٹیٹمنٹ کو پریپیئر کیا جاتا ہے، جس میں کہ ہم سیلز میں سے پہلے ویریبل کاسٹ کو لیس کرتے ہیں اور حاصل کرتے ہیں کنٹریبیوشن مارجن، اور پھر اس کنٹریبیوشن مارجن میں سے ہم ڈیڈکٹ کرتے ہیں فکسڈ کاسٹ کو اور ہمیں حاصل ہوتا ہے پروفٹ۔
تو جناب آئیے ہم اب سلائڈ پر دیکھتے ہیں ایک بنیادی السٹریشن، جس السٹریشن میں موجود فگرز کو ہم نے استعمال کرنا ہے ہمارے آج کے لیکچر میں. اس السٹریشن میں آپ دیکھ رہے ہیں جی سیلز ہوئی ہیں 700 نمبر آف یونٹس کی، اور 8 روپیز پر یونٹ ہماری سیلز پرائس ہے، اور جو ہمارے پاس ٹوٹل سیلز انکم کی اماؤنٹ آتی ہے 5600 روپیز. ویریبل کاسٹ 6 روپیز پر یونٹ ہے، اور انہی 700 نمبر آف یونٹس پر جب ہم اس 6 روپیز پر یونٹ کو اپلائی کرتے ہیں تو ہمیں حاصل ہوتی ہے 4200 کی ویریبل کاسٹ، اور کنٹریبیوشن مارجن ہے جناب 1400 روپیز کا، اور فکسڈ کاسٹ آ گئی 1000 روپیز ہم نے ایزیوم کی ہے، اور پروفٹ جناب ہمارے پاس ریزلٹ کے طور پر حاصل ہوا 400 روپیز کا. یہ جی ہماری آج کی بیسک السٹریشن ہوگی، اس کو نوٹ کر لیجئے، اور ہاں کیلکولیٹر فوری طور پر منگوا لیں. آج آپ نے کچھ پرسنٹیجز کیلکولیٹ کرنی ہے، اور ان پرسنٹیجز پر بیس کرتے ہوئے آپ نے کچھ ریزلٹس کیلکولیٹ کرنے ہیں، اس لیے کیلکولیٹر فوری طور پہ آپ کے پاس ہونا چاہیے. اوکے تو جناب آپ کی اس السٹریشن میں 700 نمبر آف یونٹس سیل ہو رہے ہیں 8 روپیز پر یونٹ کے حساب سے. 5600 روپیز کی آپ کے پاس سیلز آ گئی، اور ویریبل کاسٹ 6 روپیز پر یونٹ کے حساب سے، اور 700 پہ ملٹیپلائی کر کے آپ کے پاس 4200 روپیز کی ویریبل کاسٹ آ گئی. یہ نوٹ کیا ہوا آپ نے؟ اور آپ کے پاس کنٹریبیوشن مارجن جو آ رہا ہے 1400 روپیز کا آ رہا ہے. ٹھیک ہے، 5600 مائنس 4200، 1400 روپیز کا آپ کے پاس کنٹریبیوشن مارجن آ رہا ہے، اور 1000 روپیز آپ کی فکسڈ کاسٹ ہے. لیس کیا تو 400 روپیز کا پروفٹ آ گیا. جناب بریک ایون سیلز کو معلوم کرنے کے لیے سب سے پہلے جس کیلکولیشن سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے وہ ہے ایک ریشو، کنٹریبیوشن ٹو سیلز ریشو، یعنی کہ ریشو آف کنٹریبیوشن مارجن اوور سیلز. دیکھیے یہ کیسے کیلکولیٹ ہوتی ہے. آپ کنٹریبیوشن مارجن کو سیلز پر ڈیوائڈ کرتے ہیں اور 100 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں، تو آپ کے پاس کنٹریبیوشن ڈیوائڈیڈ بائی سیلز یعنی کہ سی ایس ریشو آ جاتی ہے. آپ اگر اسی ریشو کو آپ بیسک السٹریشن کے ریفرنس میں کیلکولیٹ کریں تو کچھ یوں آپ کے پاس ریزلٹس آئیں گے. سب سے پہلے تو آپ دیکھیے کہ آپ کی ویریبل کاسٹ کی سیلز پر کیا ریشو ہے. آپ یہ فگرز پہلے دیکھ لیجئے کہ سیلز آپ کے پاس ہے 5600 روپیز کی، ویریبل کاسٹ آپ کے پاس ہے 4200 روپیز کی، اور کنٹریبیوشن مارجن ہے آپ کے پاس 1400 روپیز کا. اب آپ نے ویریبل کاسٹ کی سیلز پر ریشو پہلے کیلکولیٹ کرنی ہے، اور پھر کنٹریبیوشن مارجن کی سیلز پر ریشو کیلکولیٹ کرنی ہے، پرسنٹیج کیلکولیٹ کرنی ہے. تو جناب سادہ سا فارمولا ہے کہ ویریبل کاسٹ کی اگر آپ سیلز پر پرسنٹیج معلوم کرنا چاہتے ہیں تو ویریبل کاسٹ ڈیوائڈیڈ بائی سیلز. 4200 is your variable cost and sales is 5600. 42 divided by 5600 multiplied by 100 gives you 75%. So جناب this 75% is your percentage of variable cost over sales. تو ہم نے ویریبل کاسٹ کی پرسنٹیج آن سیلز معلوم کر لی. اسی طرح سے ہم نے کنٹریبیوشن مارجن کی پرسنٹیج آن سیلز معلوم کرنی ہے. کنٹریبیوشن مارجن ہے 1400، سیلز ہیں 5600. دیکھیے کیا پرسنٹیج آتی ہے.
تو جناب 1400 ڈیوائڈیڈ بائی 5600 ملٹیپلائڈ بائی 100 gives you 25%. تو جی ہماری کنٹریبیوشن مارجن ٹو سیلز ریشو، جس کو سی ایس ریشو بھی کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگ اس کو سی ایم ریشو بھی کہتے ہیں، سی ایم فور کنٹریبیوشن مارجن، سی ایس مینس کنٹریبیوشن مارجن اوور سیلز، اور کچھ اس کو پی وی ریشو بھی کہتے ہیں، پروفٹ والیوم ریشو. اوکے، تو اینی ویز ہم اس کو سی ایس ریشو کہیں گے، کنٹریبیوشن مارجن اوور سیلز ریشو. تو جی کنٹریبیوشن مارجن اوور سیلز ریشو جو کیلکولیٹ کی ہم نے، وہ کنٹریبیوشن مارجن کو سیلز پر ڈیوائڈ کر کے 100 سے ملٹیپلائی کر کے ہم نے پرسنٹیج میں معلوم کی. اچھا، یہ تو میں نے آپ کو ٹوٹل فگرز کے ساتھ اس کی ریشو کیلکولیٹ کرنا بتائی. اب ٹوٹل اماؤنٹ اگر نہ ہو تو کیا ہم سی ایس ریشو کیلکولیٹ نہیں کر سکیں گے؟ بھائی ضرور کر سکیں گے کیلکولیٹ. وہ کیلکولیٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پر یونٹ سیلز میں سے پر یونٹ ویریبل کاسٹ کو لیس کر دیں تو یو ول گیٹ پر یونٹ کنٹریبیوشن مارجن. سیلز پر یونٹ مائنس ویریبل کاسٹ پر یونٹ، you will get contribution margin per unit. And now, this contribution margin per unit will be divided by the sales price per unit, and you will have the same percentage which you calculated earlier. وہی جو آپ contribution margin اوپر total contribution margin 1400 کو ڈیوائڈ کیا تھا 5600 روپیز سے اور ملٹیپلائی 100 سے کیا تھا، 25% آپ کے پاس سی ایس ریشو آ گئی تھی پرسنٹیج میں. اور اب آپ 2 روپے کے کنٹریبیوشن مارجن کو 8 روپے کی سیلز کے ساتھ ڈیوائڈ کریں تو یو ول گیٹ دا سیم ریزلٹ. دیکھو کیلکولیٹر کیا کہہ رہا ہے آپ کا، 2 ڈیوائڈیڈ بائی 8 multiplied by 100 is equal to 25%. اچھا بھائی، اگر میں multiplied by 100 نہ کروں تو کیا جواب آئے گا؟ دیکھو آپ کا کیلکولیٹر کیا بتا رہا ہے، 2 divided by 8 is equal to 0.25. تو آپ 0.25 اگر کیلکولیٹ کر رہے ہیں تو یہ بھی سی ایس ریشو ہی ہے. اب آپ پرسنٹیج میں نہیں اس کو کیلکولیٹ کر رہے ہیں. جب 100 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو ریزلٹ پرسنٹیج میں آتا ہے، اگر ملٹیپلائی نہیں کرتے تو آپ کا پرسنٹیج میں ریزلٹ نہیں آ رہا، اور جو ریزلٹ آپ کو مل رہا ہے وہ ڈیسیمل پلیسز کے ساتھ مل رہا ہے 0.25. اس کو سی ایس ریشو ہی کہیں گے. تو آپ نے کنٹریبیوشن مارجن ریشو کیلکولیٹ کر لی، آپ نے ویریبل کاسٹ کی سیلز پر ریشو کیلکولیٹ کر لی. اب ہم ان ریشوز کی ایپلیکیشن دیکھیں گے بریک ایون سیلز کو کیلکولیٹ کرنے میں. تو آئیے ہم بریک ایون سیلز کیلکولیٹ کرتے ہیں، لیکن بریک ایون سیلز کو کیلکولیٹ کرنے سے پہلے چند ایک اہم باتیں آپ جان رکھیے کہ بریک ایون پوائنٹ ریفرز ٹو دا والیوم ایٹ وچ دا اینٹی ارنز نو پروفٹ اینڈ سفرز نو لاس. یعنی کہ جہاں پر فکسڈ کاسٹ کنٹریبیوشن مارجن کے برابر ہے وہاں پر بریک ایون پوائنٹ ہے. دیکھو لاسٹ لیکچر کو آپ یاد کرو، لاسٹ لیکچر میں آپ نے دیکھا تھا کہ زیرو پروفٹ کہاں پر آتا تھا؟ جہاں پر فکسڈ کاسٹ کنٹریبیوشن کے برابر ہو جاتا تھا. یعنی کہ کنٹریبیوشن مارجن میں سے فکسڈ کاسٹ کو جب لیس کریں گے تو اگر کنٹریبیوشن مارجن زیادہ ہوگا تو پروفٹ آئے گا،
اگر کنٹریبیوشن مارجن فکسڈ کاسٹ کی نسبت کم ہوگا تو لاس آ جائے گا، لیکن اگر کنٹریبیوشن مارجن اور فکسڈ کاسٹ دونوں آپس میں برابر ہیں تو ہمارے پاس زیرو پروفٹ. تو بریک ایون پوائنٹ ہمیں یہ کہتا ہے کہ جہاں پر پروفٹ زیرو ہو وہی بریک ایون پوائنٹ ہے، یعنی کہ ہمارے فکسڈ کاسٹ کنٹریبیوشن مارجن کے برابر ہونی چاہیے. تو ایکویشن کیا بنی؟ دیکھیے، کنٹریبیوشن مارجن مائنس فکسڈ کاسٹ از اکول ٹو پروفٹ. اف دا ٹارگیٹ پروفٹ از اکول ٹو زیرو دین contribution margin minus fixed cost should give us the nil result. So ہم کہہ سکتے ہیں کہ at break even point our contribution margin is equal to fixed cost plus zero profit, یا پھر ہماری contribution margin break even point کی صورت میں fixed cost کے برابر ہوگی. انفیکٹ ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ کتنا کنٹریبیوشن مارجن ہوگا، لیکن ہمیں یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ فکسڈ کاسٹ کتنی ہوگی، کیونکہ فکسڈ کاسٹ تو اٹ ریمینس کانسٹنٹ. تو جب ہمیں فکسڈ کاسٹ کا معلوم ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اتنی ہی ہماری کنٹریبیوشن مارجن کی فگر ہونی چاہیے تاکہ زیرو پروفٹ آ جائے. تو اس کنٹریبیوشن مارجن کو ہم کہتے ہیں ٹارگیٹ سی ایم، یعنی کہ ٹارگیٹ کنٹریبیوشن مارجن. تو ٹو ارن زیرو پروفٹ دا ٹارگیٹ سی ایم وڈ بی فکسڈ کاسٹ پلس زیرو، اور سے کہ وڈ بی اکول ٹو دا فکسڈ کاسٹ. دوسرے لفظوں میں اگر آپ سے کہوں کہ مجھے 200 روپیز کا پروفٹ ریکوائرڈ ہے، بتاؤ فکسڈ کاسٹ اگر 1000 روپیز ہے تو میرا کنٹریبیوشن مارجن کتنا ہونا چاہیے؟ بتاؤ بلا، آپ کیا بولیں گے؟ کیلکولیٹر اٹھاؤ، میں دوبارہ بولتا ہوں. مجھے 200 روپیز کا پروفٹ ریکوائرڈ ہے اور فکسڈ کاسٹ 1000 روپیز ہے، بتاؤ میرا کنٹریبیوشن مارجن کتنا ہونا چاہیے؟ لاسٹ لیکچر میں بھی یہ اس طرح کی ایکویشن آپ کو میں نے بتائی تھی. ہم کیا کرتے ہیں؟ پروفٹ کو فکسڈ کاسٹ میں پلس کر لیتے ہیں. لاسٹ لیکچر میں یاد ہے میں نے لاسٹ میں آپ کو 5 ایکویشنز بتائی تھی اور میں نے کہا تھا ان کو رٹا نہیں لگانا بلکہ آپ نے اس کو کانسیپچولی سمجھنا ہے. تو بات تو وہی ہے کہ کنٹریبیوشن مارجن مائنس فکسڈ کاسٹ از اکول ٹو پروفٹ. سلائڈ پر دیکھ لو، کنٹریبیوشن مارجن مائنس فکسڈ کاسٹ از اکول ٹو پروفٹ. اگر ہے پروفٹ آپ کو 200 ریکوائرڈ ہے تو آپ کی کنٹریبیوشن مارجن کی فگر 1200 روپیز بنتی ہے، یعنی کہ فکسڈ کاسٹ پلس پروفٹ از اکول ٹو ٹارگیٹ کنٹریبیوشن مارجن. تو بھائی بریک ایون پر ہمارا ٹارگیٹ پروفٹ از زیرو، تو ٹارگیٹ سی ایم ہمارا از اکول ٹو فکسڈ کاسٹ ہی ہوگا نا، کیونکہ فکسڈ کاسٹ میں جب زیرو پروفٹ ایڈ کریں گے تو فکسڈ کاسٹ ہی رہ جائے گی. یہ پوائنٹ کلیئر ہوا؟ لہذا ہمارا ٹارگیٹ سی ایم بریک ایون پوائنٹ کے کیس میں فکسڈ کاسٹ کے برابر ہی ہوگا. اوکے اچھا بھائی، یہ 2 باتیں کر چکنے کے بعد پہلی بات میں نے آپ سے کیا کہی تھی کہ ہم سی ایس ریشو کی اپلیکیشن دیکھیں گے بریک ایون سیلز کو کیلکولیٹ کرنے میں، اور دوسری بات میں نے آپ کو یہ سمجھائی کہ ٹارگیٹ کنٹریبیوشن مارجن بریک ایون پوائنٹ کی صورت میں فکسڈ کاسٹ ہی ہوگا. اب یہ 2 باتیں سمجھ چکنے کے بعد میں آپ کو بریک ایون سیلز کی کیلکولیشن کی طرف لے کر جا رہا ہوں. آئیے سلائڈ پر چلتے ہیں. اسی بیسک ڈیٹا کو ہم نے استعمال کیا ہے اور ہم نے کیلکولیٹ کیا سب سے پہلے ویریبل کاسٹ کی ریشو سیلز پر اور کنٹریبیوشن مارجن کی ریشو سیلز پر. دیکھیے آپ آسانی سے اس کو کیلکولیٹ بھی کر سکتے ہیں، بلکہ ہم نے کیلکولیٹ کر لی ہوئی ہیں وہ باتیں، یہ تو جسٹ آپ کو سلائڈ کو دکھا رہا ہوں.
ہماری 8 روپیز کی پر یونٹ سیلز تھی, 6 روپیز کا پر یونٹ ویریبل کاسٹ اور 2 روپیز کی پر یونٹ کنٹریبیوشن مارجن. ٹوٹل فگرز بھی آپ کے سامنے ہیں اور پرسنٹیج بھی آپ کے سامنے ہے, ریپیٹ کرنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے. ہاں, اس میں ایک بات اب آپ مجھے بتائیں کہ if I need to earn zero profit, اگر میں چاہتا ہوں کہ میرا پروفٹ نیل ہو تو میرا کنٹریبیوشن مارجن کتنا ہونا چاہیے؟ بالکل equal to the fixed cost, and that is 1000 rupees. Okay, تو میرا ٹارگیٹ کنٹریبیوشن مارجن بریک ایون پوائنٹ کو معلوم کرنے کے لیے 1000 روپیز کا ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اوکے جی, آگے. اب ذرا ایک پرانی بات میں آپ کو یاد دلاتا ہوں. آپ کو یاد ہے ہم نے ایک مارک اپ اور مارجن کے ریٹ کو کیلکولیٹ کرتے وقت ایک فارمولا سیکھا تھا. وہ given amount in absolute terms divided by the percentage of given amount multiplied by the percentage of required amount is equal to required amount. سیکھا تھا؟ سلائڈ پر بھی دیکھ لو. دیکھو سلائڈ پر نظر آ رہا ہے آپ کو. given amount in absolute terms divided by the percentage of given amount multiplied by the percentage of required amount is equal to required amount. یہی فارمولا ہم نے استعمال کرنا ہے بریک ایون سیلز کیلکولیٹ کرنے کے لیے. دیکھو بھائی, ہمارے پاس ٹارگیٹ کنٹریبیوشن مارجن ہے 1000 روپیز کا, اور اس کنٹریبیوشن مارجن کی پرسنٹیج ہمیں معلوم ہے, اور ہمیں کیا کیلکولیٹ کرنا ہے؟ سیلز. ٹھیک ہے, پریشان نہیں ہونا, صرف سیکھنا ہے. اوکے, میں ریپیٹ کرتا ہوں. ہمیں ٹارگیٹ کنٹریبیوشن مارجن معلوم ہو گیا 1000 روپیز کا, گیون اماؤنٹ ہو گئی. یہ انفارمیشن گیون ہے جی. ڈو وی نو دا پرسنٹیج آف ٹارگیٹ سی ایم؟ ہاں, 25%. ابھی سلائڈ میں دیکھ لو, دیکھو نظر آ رہا, 25% آپ کی کنٹریبیوشن مارجن کی ریشو بنتی ہے, اور سیلز کی ریشو بھی ابھی دیکھ لو 100% بنتی ہے. پرسنٹیجز ہیں نا ہمارے پاس. اب جب پرسنٹیجز ہمارے پاس ہیں, ایک انفارمیشن گیون بھی ہے, تو یہ فارمولا اپلائی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا کہ گیون اماؤنٹ کو اس گیون اماؤنٹ کی پرسنٹیج سے ڈیوائڈ کر دو. ڈیوائڈ کرنے کے لیے ڈینومینیٹر میں لکھیں گے نا. یہاں پر کچھ لوگ عام خواہ کا اعتراض کرتے ہیں. جب میں لکھ رہا ہوتا ہوں, میں کیا کرتا ہوں, گیون انفارمیشن نشان ملٹیپلیکیشن کا ڈالتا ہوں, بار کے بعد نیچے لکھتا ہوں, تو وہ کہتے ہیں کہ سر نشان آپ ملٹیپلیکیشن کا ڈال رہے ہیں اور لکھ کیا منہ سے بول رہے ہیں کہ ڈیوائڈیڈ بائی. بھائی بار کے بعد نیچے لکھ رہا ہوں تو ڈیوائڈیڈ بائی ہوگا نا. اوکے, تو گیون انفارمیشن ڈیوائڈیڈ بائی بار لگا کے نیچے, یا اس کو ڈائریکٹلی آپ ڈیوائڈ کر لو, نیچے لکھ دو, ایک ہی بات ہے. یو ول گیٹ دا سیم ریزلٹ. گیون انفارمیشن ڈیوائڈیڈ بائی دا پرسنٹیج آف گیون انفارمیشن, یعنی کہ 1000 روپیز کو ہم ڈیوائڈ کریں گے 25 سے. اوکے, اور ملٹی پلائی کریں گے 100 سے اگر ہم سیلز کیلکولیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اس کو سمجھ کر آپ نے آگے چلنا ہے. بریک ایون پوائنٹ کے لیے میرا ٹارگیٹ سی ایم ہے 1000 روپیز, اور کنٹریبیوشن مارجن کی اپنی پرسنٹیج ہے 25%. میں آپ کو جو فارمولا دے رہا ہوں, گیون انفارمیشن کو اس کی اپنی پرسنٹیج سے ڈیوائڈ کر دو, اور جو ریکوائرڈ ہے اسے ملٹیپلائی کر دو. آپ کو ریکوائرڈ ہے سیلز, بریک ایون سیلز. 1000 کو آپ 25 سے ڈیوائڈ کر کے جب 100 سے ملٹیپلائی کریں گے تو آپ کے پاس بریک ایون سیلز کی فگر آئے گی. اور دیکھو سلائڈ, آپ کو 1000 ٹارگیٹ سی ایم کو
ڈیوائڈ کرنا ہے 25 سے, ملٹیپلائی کرنا ہے 100 سے, اور کنٹریبیوشن مارجن کے ذریعے سے ہمیں بریک ایون سیلز کی فگر حاصل ہو گئی 4000 روپیز. دیکھو بھائی سلائڈ پر ہی رہو, اور اس کو کیلکولیٹ کرنے کا ایک اور طریقہ بھی دیکھ لو. کیا میں 1000 کو 0.25 سے ڈیوائڈ کر کے اور 1 سے ملٹیپلائی کر کے یہ 4000 حاصل کر سکتا ہوں؟ دیکھ لو حاصل ہو رہا ہے. دونوں کمپیئر کرو بھائی, 100 اوپر اور 25 نیچے لکھنے کی بجائے 1 اور 0.25 لکھ دوں تو ریزلٹ وڈ بی دا سیم. اور اسی کو اگر میں 1000 ڈیوائڈیڈ بائی 0.25 لکھ دوں تو پھر بھی تو جناب 4000 روپے ہی آ رہے ہیں. سمجھ آ گئی؟ تو اب ہم اس بات کو آسان بناتے ہیں, وہ یہ کہ ہم ٹارگیٹ سی ایم کو ڈیوائڈ کر دیں سی ایس ریشو سے. آپ کو یاد ہے میں نے سی ایس ریشو کیلکولیٹ کرتے وقت آپ کو کہا تھا کہ اگر 100 سے ملٹیپلائی نہ کریں تو 0.25 اس کا آنسر آتا ہے, یاد ہے؟ ہم 100 سے ملٹیپلائی نہیں کرتے, 0.25 لے لیتے ہیں. اور سی ایس ریشو از 0.25 اور 25%. تو اس کا مطلب بوتھ آر ایکولی گڈ, دونوں میں سے کچھ بھی کر لیں. اگر بھائی میں 25% لیتا ہوں تو مجھے 100 لینا پڑتا ہے اوپر نیومیریٹر میں, تو میں کیوں نہ 0.25 ہی نیچے ڈینومینیٹر میں لوں اور اپنے فارمولا کو آسان بنا لوں. اتنا سا میتھمیٹکس تو آتا ہی ہے نا. تو بریک ایون سیلز کی ویلیو معلوم کرنے کا فارمولا آپ کے سامنے یہ ہے کہ ہم فکسڈ کاسٹ کو ڈیوائڈ کر دیں سی ایس ریشو سے. اعتراض اٹھ گیا میرے پر, سر کمال کرتے ہیں, ابھی اتنی دیر سے آپ لگے ہوئے تھے بولنے ٹارگیٹ سی ایم ٹارگیٹ سی ایم ٹارگیٹ سی ایم, اور ٹارگیٹ سی ایم کو ڈیوائڈ کر رہے تھے آپ سی ایس ریشو سے. اب فارمولا جب فائنل کرنے کی باری آئی ہے آپ جناب فکس کاسٹ ڈیوائڈ بائی سی ایس ریشو کر گئے. یہ کیا کر رہے ہیں آپ بھائی؟ میں پہلے پروف کر چکا ہوں کہ بریک ایون سیلز کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے ہمیں زیرو پروفٹ ریکوائرڈ ہوتا ہے. کر چکا ہوں کہ نہیں؟ اور اگر ہمارا ٹارگیٹ زیرو پروفٹ ہے تو ہماری کنٹریبیوشن مارجن فکسڈ کاسٹ کے برابر ہوگی, ہے کہ نہیں؟ تو ٹارگیٹ سی ایم کی رقم اور فکسڈ کاسٹ کی رقم دونوں برابر ہیں. بنیادی اصولی فارمولا یہی ہے کہ گیون انفارمیشن کو گیون انفارمیشن کی پرسنٹیج سے ہی ڈیوائڈ کیا جائے. آپ کہیں گے سر فکسڈ کاسٹ کو آپ فکسڈ کاسٹ کی پرسنٹیج سے ڈیوائڈ کریں, آپ فکسڈ کاسٹ کو کیوں کنٹریبیوشن مارجن کی پرسنٹیج سے ڈیوائڈ کر رہے ہیں؟ یہ اعتراض اٹھ رہا ہے نا بھائی. بات یوں ہے کہ میں اب آپ کے اینڈ پر ایک اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے بات کو آسان بنا رہا ہوں. وہ یہ کہ اسٹوڈنٹ کو کنٹریبیوشن مارجن کی فگر سوال میں نظر نہیں آ رہی ہوگی. ہاں, جو فگر اسٹوڈنٹ کو سوال میں نظر آ رہی ہوگی وہ فکسڈ کاسٹ کی ہوگی. اور ہم اتنی گفتگو میں یہ ثابت کر چکے ہیں کہ فکسڈ کاسٹ کنٹریبیوشن مارجن کے برابر ہوتی ہے بریک ایون پوائنٹ کی صورت میں. تو اب فارمولا بنانے کے لیے ہم ٹارگیٹ سی ایم کہنے کے بجائے ہم فکسڈ کاسٹ کہہ دیتے ہیں. اوکے, ہم سی ایم کو بھی 1000 کے برابر رکھ رہے ہیں جو کہ فکسڈ کاسٹ ہے, تو 1000 کو ہی ڈیوائڈ کرنا ہے نا. تو یہاں پر بنیادی اصول میں نے پہلے سمجھانے کے بعد فارمولا آپ کو ایکسپلین کیا. بنیادی اصول وہی ہے کہ گیون انفارمیشن کو گیون انفارمیشن کی پرسنٹیج سے ڈیوائڈ کرنا ہے. اس کے بعد چونکہ گیون انفارمیشن فکسڈ کاسٹ کے برابر ہے, یعنی کہ کنٹریبیوشن مارجن فکسڈ کاسٹ کے برابر ہے بریک ایون سیلز کی صورت میں, تو ہم فکسڈ کاسٹ کو ہی نیومیریٹر کے طور پر لکھ دیتے ہیں اور ڈیوائڈ سی ایس ریشو سے کر دیتے ہیں اور ریزلٹ آ جاتا ہے بریک ایون سیلز. آؤ اس کو دیکھیں نومیریکلی. تو جناب اس میں آپ کو 4000 روپیز کی سیلز میں سے
لیس کرنا ہے ویریبل کاسٹ کو. آپ ویریبل کاسٹ کی پرسنٹیج معلوم کر چکے ہوئے ہیں 75%. تو 4000 کی سیلز مائنس 75% آف دا سیلز یعنی کہ 3000 gives us contribution margin of 1000 rupees. اور اب جناب کنٹریبیوشن مارجن 1000 کا حاصل کرنے کے بعد آپ جب فکسڈ کاسٹ اس میں سے لیس کریں گے تو آپ کے پاس پروفٹ 0 آ گیا, یعنی کہ بریک ایون سیلز 4000 کی پروو ہو گئی. تو جناب آپ یہ جو بریک ایون کے کیلکولیشن کے لیے کنٹریبیوشن مارجن کی ریشو کو اپلائی کر رہے ہیں, اس کو ذرا یاد کریں. یہ وہی اکائی کا فارمولا ہے جو کہ آپ نے بچپن میں کہیں سیکھا ہوا تھا, یونٹی کا میتھڈ. یعنی کہ 1000 روپیز کی آپ کی کنٹریبیوشن مارجن کی فگر کی موجودگی میں آپ جاننا یہ چاہتے ہیں کہ سیلز کتنی ہوں گی. اس کو اب میں پروف کرنے لگا ہوں پر یونٹ سیلز اور پر یونٹ کنٹریبیوشن مارجن کی مدد سے. آپ کی پر یونٹ سیلز ہے یہاں پر 8 روپیز, ویریبل کاسٹ ہے آپ کی 6 روپیز اور کنٹریبیوشن مارجن ہے آپ کی 2 روپیز پر یونٹ. اب وہ یونٹی کا میتھڈ, اکائی کا فارمولا کیا تھا کہ اگر 8 روپے کی سیلز پر 2 روپے کا کنٹریبیوشن مارجن ہے تو 1000 روپے کی کنٹریبیوشن مارجن کے لیے سیلز کتنی ہوں گے. ایسا ہی تھا نا. تو ہم کیا کریں گے, 1000 اس کو سلائڈ میں دیکھیے تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ آئے. آپ کریں گے جی 1000 ڈیوائڈیڈ بائی 2 ملٹیپلائڈ بائی 8 اینڈ یو ول گیٹ 4000 روپیز. یہ آپ کی بریک ایون سیلز آ گئی. کیوں جی, یہ بات تو آپ نے بچپن میں سیکھی ہوئی تھی نا, یونٹی کا میتھڈ. تو بھائی آپ کیسے بھی آ جائیں, بات یہی ہے کہ آپ کو کنٹریبیوشن مارجن دیا ہوا ہے, اس کنٹریبیوشن مارجن کی سیلز معلوم کرنی ہے, اور وہ جو سیلز ہوں گی وہ بریک ایون سیلز ہوں گی. سیدھی سی بات ہے. اور آپ کو میں نے پروف بھی کر دیا کہ اس پر آپ کا پروفٹ 0 ہی کیلکولیٹ ہوتا ہے. اچھا بھائی, ہم نے بریک ایون سیلز ان روپیز تو کیلکولیٹ کر لی. اب ہم کیلکولیٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ نمبر آف یونٹس جن کو سیلز کرنے پر ہمیں 0 پروفٹ ہوگا یا 0 لاس ہوگا. اس کو ہم کہتے ہیں بریک ایون پوائنٹ ان یونٹس. پہلے جو میں نے آپ کو کیلکولیٹ کر کے بتایا وہ تھا بریک ایون پوائنٹ ان روپیز یا بریک ایون سیلز ان روپیز, اور اب ہم کیلکولیٹ کر رہے ہیں بریک ایون سیلز ان یونٹس. ایک تو بڑا سادہ سا طریقہ کار ہے کہ جو بریک ایون سیلز ان روپیز آئی ہیں 4000 روپیز کی, اس کو آپ سیلز پرائس پر یونٹ سے ڈیوائڈ کر دیجئے. 8 روپیز آپ کی سیلز پرائس ہے. سلائڈ پر دیکھ لیجئے اس کو کہ آپ کو 4000 روپیز ڈیوائڈیڈ بائی 8 روپیز سے بھی نمبر آف یونٹس حاصل ہو رہے ہیں, اور وہ ہیں 500. لیکن اس کا باقاعدہ فارمولا بھی موجود ہے, اور وہ کیا ہے کہ ٹارگیٹ سی ایم ڈیوائڈیڈ بائی سی ایم پر یونٹ, یا پھر فکسڈ کاسٹ ڈیوائڈیڈ بائی سی ایم پر یونٹ. اب آپ مجھے بتائیں کہ اب ٹارگیٹ سی ایم کو اگر میں فکسڈ کاسٹ کہہ رہا ہوں تو کیا یہ غلط ہے؟ اس صورت میں غلط نہیں ہے, جس صورت میں کہ ہم نے بریک ایون سیلز کے یونٹس کیلکولیٹ کرنے, کیونکہ بریک ایون پوائنٹ کی صورت میں ٹارگیٹ سی ایم آپ کا فکسڈ کاسٹ
ہی ہے. اوکے, سو ٹارگیٹ سی ایم ہمارا 1000 ہے اور 2 روپے پر یونٹ ہمارا سی ایم ایک یونٹ کا موجود ہے. اب 1000 روپے کا اگر ہمیں سی ایم ریکوائرڈ ہے, کنٹریبیوشن مارجن ریکوائرڈ ہے, اور 2 روپیز پر یونٹ اگر ہمارا کنٹریبیوشن مارجن موجود ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ 500 نمبر آف یونٹس ہمیں یہ 1000 روپیز کا سی ایم دے سکتے ہیں. تو 500 نمبر آف یونٹ سیل کریں گے, اس میں سے 500 نمبر آف یونٹس کی ویریبل کاسٹ کو لیس کریں گے, تو ہمیں 500 نمبر آف یونٹس کا سی ایم حاصل ہوگا, انٹو 2 کر کے 1000, اور 1000 سی ایم میں سے 1000 کی فکس کاسٹ کو لیس کیجئے, یو ول گیٹ 0 پروفٹ. سو جناب سلائڈ دیکھیے, آپ کو اب نظر آ رہا ہے کہ بریک ایون سیلز ان روپیز کیلکولیٹ کرنی ہو تو ہم ٹارگیٹ سی ایم ڈیوائڈیڈ بائی سی ایس ریشو کا فارمولا استعمال کرتے ہیں, اور اگر ہم نے بریک ایون سیلز ان یونٹس کیلکولیٹ کرنا ہو تو ہم ٹارگیٹ سی ایم ڈیوائڈیڈ بائی کنٹریبیوشن مارجن پر یونٹ کا فارمولا استعمال کرتے ہیں. لیں جی, اب میں آپ کو ایک سٹیپ آگے لے کر جانے لگا ہوں. اب بریک ایون کو کیلکولیٹ ہم کر چکے, اور بریک ایون سیلز ان روپیز ہوں یا بریک ایون سیلز ان یونٹس ہوں, پروفیشینٹ ہیں ہم اس کو کیلکولیٹ کرنے میں, کوئی مسئلہ نہیں, کانسیپٹ بھی کلیئر ہے. ٹھک کر کے جناب ہم اس کا فارمولا بھی لگائیں گے اور یہ ریزلٹ آ گیا ہمارے پاس. اب ایک سٹیپ آ گیا, مینجمنٹ کہتی ہے کہ ہم اتنا پروفٹ کیلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں اس سال میں یا اس اکاؤنٹنگ پیریڈ میں, ہمیں اتنا پروفٹ ریکوائرڈ ہے, بتاؤ ہماری سیلز کتنی ہوں گے. یاد رکھیے گا سی وی پی پڑھ رہے ہیں ابھی تک آپ, کاسٹ والیوم پروفٹ انالیسس. اب مینجمنٹ کی خواہش ہے کہ ہمیں ایک خاص اماؤنٹ آف پروفٹ حاصل ہونا چاہیے. فرض کر لیں مینجمنٹ کہتی ہے کہ ہمیں 500 روپیز کا پروفٹ ریکوائرڈ ہے. اب آپ ذرا مجھے فوراً بتائیے کہ ٹارگیٹ سی ایم کیا ہوگا. فکسڈ کاسٹ 1000 ہے, اوکے, فکسڈ کاسٹ 1000 ہے, گڈ, 1500 روپیز. 500 کا ٹارگیٹ پروفٹ ہے تو ٹارگیٹ سی ایم 1500 کا ہونا چاہیے. سمجھ نہیں آئی؟ میں ریپیٹ کر رہا ہوں یار. دیکھو آپ کو فارمولا بتایا تھا, کنٹریبیوشن مارجن مائنس فکسڈ کاسٹ از اکول ٹو پروفٹ. فکسڈ کاسٹ از گیون, اس کو سلائڈ پر دیکھتے ہیں. آپ دیکھیں جناب سلائڈ پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ سیلز مائنس ویریبل کاسٹ از اکول ٹو کنٹریبیوشن مارجن. کنٹریبیوشن مارجن مائنس فکسڈ کاسٹ از اکول ٹو پروفٹ. اب اس میں آپ کو فکسڈ کاسٹ نظر آ رہی ہے 1000 روپیز, اور ریکوائرڈ ہے آپ کو 500 روپیز کا پروفٹ. اب بتاؤ آپ کے پاس ٹارگیٹ کنٹریبیوشن مارجن کتنا ہونا چاہیے. ایگزیکٹلی جو آپ نے کہا, دیکھیں سلائڈ بھی آپ کو 1500 ہی کہہ رہی ہے. اب سمجھ آ گیا کہ آپ فکسڈ کاسٹ میں ٹارگیٹ پروفٹ کو ایڈ کرتے ہیں, تب جا کر آپ کو ملتا ہے ٹارگیٹ کنٹریبیوشن مارجن. اب جناب باتیں وہی ہیں جو کہ ہم نے پہلے سیکھی ہوئی ہیں کہ given information should be divided by its own percentage. اب given information ہمارے پاس کتنی ہے, 1500 کا ٹارگیٹ پروفٹ.
دیکھو ہم سیلز حاصل کرنا چاہ رہے ہیں جس پر کہ ہمیں 500 روپیز کا پروفٹ ہو, اور 500 روپیز کے پروفٹ کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹارگیٹ سی ایم ہے 1500 روپیز 1000 کی فکسڈ کاسٹ کی موجودگی میں. اور یہ جو 1500 روپیز ہیں ان کی پرسنٹیج ہے 25, کیونکہ سی ایس ریشو ہم نے 25% کیلکولیٹ کی ہوئی ہے. ہاں جی, اب سیلز کی پرسنٹیج جو کہ 100 ہے وہ جب ہم اس فارمولا میں شامل کریں گے تو ہمارے پاس سیلز کی اماؤنٹ آ جائے گی. آئیے سلائڈ دیکھتے ہیں. اس میں اب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ 1500 ڈیوائڈیڈ بائی 25 ملٹیپلائڈ بائی 100 از اکول ٹو 6000 روپیز. اسی کو ہم یوں بھی تو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں نا کہ ٹارگیٹ سی ایم ڈیوائڈیڈ بائی سی ایس ریشو, یعنی کہ 1500 ڈیوائڈیڈ بائی 0.25, اور ہمارے پاس آ گیا 6000 روپیز کی سیلز. اب یہ جو 6000 روپیز کی سیلز ہمارے پاس آئی ہیں, ان سیلز کی موجودگی میں پروفٹ 500 نکلنا چاہیے, ورنہ کام گڑبڑ ہے, ورنہ تو فیل ہو جائے گا ہمارا یہ فارمولا. آؤ دیکھتے ہیں اب کہ کیا ان 6000 کی سیلز کی موجودگی میں ہمیں پروفٹ 500 کا ملتا ہے یا نہیں. ہاں, لیکن یہاں پر ذہن میں رکھیے گا کہ ویریبل کاسٹ کی پرسنٹیج 75% تھی, اور اس کو اپلائی کریں گے ہم. آئیے سلائڈ دیکھتے ہیں کیا کہتی ہے. سیلز جناب 6000, ویریبل کاسٹ 6000 کا 75% وچ از 4500. تو جناب 6000 مائنس 4500 کیا تو کنٹریبیوشن مارجن 1500 روپے آ گئے. تسلی ہو گئی, ہم ٹھیک ہیں, کیونکہ اب جناب 1000 کی فکس کاسٹ جب لیس ہو رہی ہے تو ہمارے پاس پروفٹ آ گیا 500 روپیز کا. کیوں بھائی؟ ہم ریکوائرڈ پروفٹ کے لیے کتنی سیلز کریں گے معلوم کر سکتے ہیں اس کو؟ بالکل معلوم کر سکتے ہیں. سادہ سی بات, ٹارگیٹ سی ایم ڈیوائڈیڈ بائی سی ایس ریشو. بریک ایون سیلز کی صورت میں ٹارگیٹ سی ایم واز ایگزیکٹلی دا فکسڈ کاسٹ, کیونکہ پروفٹ 0 تھا. لیکن جہاں پر پروفٹ ہم ٹارگیٹ کمانا چاہ رہے ہیں, لائک 500 اگر پروفٹ کمانا چاہ رہے ہیں, تو ہمارا ٹارگیٹ سی ایم کیا ہوگا 1500, یعنی کہ فکسڈ کاسٹ پلس ٹارگیٹ پروفٹ. اوکے, ایکویشن یہی ہم نے پڑھی تھی کہ سی ایم کو جب ادر وے راؤنڈ, لاسٹ لیکچر یاد رکھیے گا, میں نے آپ کو اس طرح کی ایک بات کہی تھی, اگر کنٹریبیوشن مارجن کو ادر وے راؤنڈ ہم کیلکولیٹ کرنا چاہیں گے تو پروفٹ کو فکسڈ کاسٹ میں پلس کریں گے تو کنٹریبیوشن مارجن آئے گا. اب جناب ٹارگیٹ کنٹریبیوشن مارجن کو اس کی اپنی پرسنٹیج سے ڈیوائڈ کریں, ریکوائرڈ پرسنٹیج سے ملٹیپلائی کریں, یو ول گیٹ دا ریزلٹ. اوکے, اس کو ہم یوں بھی فارمولیٹ کر سکتے ہیں. دیکھیے کہ فکسڈ کاسٹ پلس ٹارگیٹ پروفٹ ڈیوائڈیڈ بائی سی ایس ریشو از اکول ٹو دا سیلز ٹو ارن ٹارگیٹ پروفٹ. اب بات تو وہی ہے کہ فکسڈ کاسٹ پلس ٹارگیٹ پروفٹ کہہ دیں یا ٹارگیٹ کنٹریبیوشن مارجن کہہ دیں. اوکے, میرا خیال ہے اب یہ بات میں ریپیٹ کروں گا تو آپ کو ہو سکتا ہے غصہ آ جائے, سر آپ نے ہمیں اتنے ڈل سمجھا ہوا ہے, اتنی مرتبہ ریپیٹ کر رہے ہیں. بس یہ جو دوری ہے نا میری اور آپ کی, جس میں آپ کی شکلیں میں صرف امیجن کر سکتا ہوں, اس کی وجہ سے پھر میں تھوڑا ریپیٹ بھی کر دیتا ہوں, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی واقعی کسی طرف مصروف ہو گیا اور میرے کسی ایک پوائنٹ کو مس کر دیا, اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں. اوکے, تو ٹارگیٹ سی ایم کیا ہے؟ ہاں نہیں, ناراض نہیں ہونا, مجھے پتا ہے آپ کو معلوم ہے. ٹارگیٹ سی ایم از اکول ٹو فکس کاسٹ پلس ٹارگیٹ پروفٹ. ٹھیک ہے جی. لیں جی, اب ایک چھوٹا سا سوال میں آپ کو دے رہا ہوں, اس سوال کو ہم جلدی سے سالو کر لیتے ہیں تاکہ ہماری فردر ایک پریکٹس بھی ہو جائے
اور میری بھی تھوڑی سی تسلی ہو جائے کہ آپ کو یہ کانسیپٹ کلیئر ہو گئے. دیکھیے سوال جناب, فینس بیچے جاتے ہیں 2000 روپیز ایچ کے حساب سے, ویریبل کاسٹ ہے ہماری 1200 روپیز ایچ, جبکہ فکسڈ کاسٹ ہے ہماری 60,000 روپیز. بھائی اس میں 2000 روپیز جو ہیں وہ پر فین سیلز پرائس ہے, اور 1200 روپیز بھی پر فین ویریبل کاسٹ ہے, جبکہ 60,000 روپیز ٹوٹل فکسڈ کاسٹ دی ہوئی ہے. یہ پر فین کا چکر نہیں ہے. ہمیں سوال کہہ رہا ہے کہ جی آپ نے کیلکولیٹ کرنا ہے بریک ایون سیلز ان روپیز, پھر آپ نے کیلکولیٹ کرنا ہے بریک ایون سیلز ان یونٹس, اور پھر آپ نے کیلکولیٹ کرنا ہے سیلز ان یونٹس ٹو ارن پروفٹ آف روپیز 20,000. یہاں پر آپ کا ٹارگیٹ پروفٹ 20,000 ہے. میں صرف آپ کو اس کے ٹپس دے رہا ہوں, آپ نے سالو اس کو خود سے کرنا. اب یہاں پر جب اس قسم کا سوال آپ کے سامنے آئے تو آپ نے ٹوٹل اماؤنٹ آف سیلز اور ٹوٹل اماؤنٹ آف ویریبل کاسٹ کو نہیں ڈھونڈنے بیٹھ جانا, کیونکہ اس سوال میں تو آپ ٹوٹل اماؤنٹ آف سیلز اور ٹوٹل اماؤنٹ آف ویریبل کاسٹ حاصل کر ہی نہیں سکتے. اس میں تو آپ کو پر یونٹ سیلز اور پر یونٹ ویریبل کاسٹ کے علاوہ نمبر آف یونٹس سولڈ تو دیے نہیں ہوئے, لہذا ہم یہاں پر یونٹ سیلز مائنس پر یونٹ ویریبل کاسٹ کرتے ہوئے پر یونٹ کنٹریبیوشن مارجن معلوم کر لیں گے. اور ونس ہمیں پر یونٹ کنٹریبیوشن مارجن معلوم ہو گیا تو اب ہم اس کی کنٹریبیوشن مارجن ٹو سیلز ریشو معلوم کر سکتے ہیں. زبانی 2000 کی سیلز میں سے 1200 کی ویریبل کاسٹ کو جب آپ نے لیس کیا تو آپ کے پاس 800 کا کنٹریبیوشن مارجن پر یونٹ آ گیا. لو بھائی اب سوال آپ کا جو ہے چل پڑا. اب آپ اس کی سی ایس ریشو کیلکولیٹ کریں, ٹارگیٹ سی ایم معلوم کریں, ٹارگیٹ سی ایم کو سی ایس ریشو سے ڈیوائڈ کریں اور سیلز کی اماؤنٹ حاصل کریں. اوکے جی, لے جی, دیٹس آل اباؤٹ یور ٹوڈیز لیکچر. نیکسٹ لیکچر میں اور بھی دلچسپ باتیں ہم نے کرنی ہے. بنیاد یہی بریک ایون سیلز ہوں گی. کچھ تھوڑی سی ہم اس کی پریکٹس بھی کریں گے, تھوڑی سی مشکل باتیں اس کی پریکٹس کے حوالے سے بھی رہتی ہیں ہمیں سیکھنے کے لیے. تو جناب آپ ماشاءاللہ سے آپ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹ بننا شروع ہو گئے ہیں. کاسٹ اکاؤنٹنٹ آپ پہلے بن چکے تھے. بس جو چیز ریکوائرڈ ہے وہ ہے پریکٹس. پریکٹس ضرور کیجیے گا. آپ کی پریکٹس جتنی اسٹرانگ ہوگی اتنے کانسیپٹس آپ کے اسٹرانگ ہوں گے, اور کانسیپٹس کی کلیئرٹی اور کانسیپٹس کا اسٹرانگ ہونا کسی بھی ایک اچھے اسٹوڈنٹ کے لیے بہت ضروری ہے. اوکے جی, اجازت دیجیے. نیکسٹ لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ.